السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ فار دا ڈیئرسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ 2 انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، ڈاٹر ڈیئرسٹ، احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، رہنے دے ابا۔ اچھا بتائیں، ولید کی FIR کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا، اس کا باپ اسے گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا۔ یقیناً، اور بالآخر انہوں نے حیا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جہان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابھی کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ ان پر جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست ماننا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے بھی ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو، مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا ابا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی۔ بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ کچھ لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لخت بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابا، آپ جانتے ہیں اس پہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکا سا مسکرائی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، تم LLB کی اسٹوڈنٹ ہو، میں بحث میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا، اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دیں۔ اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر ابا، ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی۔ آفیشیلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں۔ واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ ابا، وہ ایک اور بات بھی تھی، ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں، بس 1 ہفتے کے لیے۔ میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی باپ بن گئے۔ ابا پلیز،
اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کلیئرنس کروا کر سیدھی واپس آئیں گی۔ جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو، ترکی کے کسی شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈز کے گروپ کے ساتھ جانا۔ لندن وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف ایک ہفتے۔ حیا، تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا، لیکن آئیبرو اٹھا کر تنبیہ کرتا سخت انداز تھا۔ وہ خفکی سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے آج اس نے وقت نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنے آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے مقابل بیٹھے وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی، اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرگولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں حجاب تب بھی اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ مگر سر، جب میں اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی، اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وتواصوا بالصبر انسانوں کو انسانوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے میری بات کی تائید کی تھی، رائٹ؟ جی، پھر؟ وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر، یہ کہ میری پھپھو کہتی ہیں کہ انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے نہیں شیئر کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پہ آئی جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھیں۔ مگر پھر ہم وتواصوا بالصبر کیسے کریں گے سر؟ جہان کی طرف کی رودات سن کر اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پھپھو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلم سائٹ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے، مگر وہ لخت بھر کو رکے۔ وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہوئی۔ اسے اسی مگر کا انتظار تھا۔ مگر انسان پہ ہر وقت ایک سا فیض نہیں رہتا میرے بچے۔ وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوتا۔ تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنے پرابلم شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے اس کا حل نہ ملے۔ کوئی ایک دوست، ایک ٹیچر، یا پھر کوئی اجنبی، کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جو واقعتاً وتواصوا بالصبر کرے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ وتواصوا بالصبر صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی، جھاگ کی شکل چٹتی جا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گئی، اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا۔ آپ نے کہا تھا میں احزاب کی پہیلی میں کچھ مس کر گئی ہوں۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر مجھے ایک خیال آیا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے۔ سر، جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جا لیا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے، مگر ان کا فیصلہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑا گیا، جو قبیلہ اوس سے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام
مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ کیا میں نے یہی بات مس کر دی کہ آخر میں بنو قریظہ کو ان کے اپنے ہی سزا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے۔ یہ آپ کہاں چلی گئیں؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی۔ آیت حجاب قرآن کی جس صورت میں ہے اس کا نام احزاب ہے، بنو قریظہ نہیں۔ آپ کو احزاب کے دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ حیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ سورت احزاب اور حجاب میں مماثلت ہے، یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے اسے پہیلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا تھا، سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے۔ سر، تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اچھا کچھ کھائیں گی؟ آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں۔ نہیں سر، یہ کافی بہت ہے۔ پھر میں چلوں گی، اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی۔ وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ انہیں جیسے اپنی اس ذہین سٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی۔ یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسری ٹیچر سے مل کر وہ انٹرنس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روش تھی جس کے اختتام پہ مین گیٹ تھا۔ اس نے گردن چکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والی سینڈلز میں مقید تھے۔ ہیل کی اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل پہن لی تھی، مگر اب چل چل کر دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی سے درد کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور الہی بخش نے فوراً کار سٹارٹ کر دی۔ H10 کا وہ خالی خالی سا علاقہ تھا۔ یونیورسٹی کی حدود سے نکل کر کار اب مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں دور دور فیکٹریز، عمارتیں یا انسٹیٹیوٹس تھے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک الہی بخش نے بریک لگائے۔ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی جھٹکے سے میکینکی طور پر ذرا آگے کو ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ گاڑی سامنے آ گئی۔ الفاظ الہی بخش کے لبوں پہ ہی تھے کہ حیا نے ونڈ اسکرین کے پار اس منظر کو دیکھا۔ وہ چمکتی ہوئی سیاہ اکارڈ ایک دم سے سامنے آئی تھی، یوں کہ ان کا راستہ بلاک ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے ان کی جانب آیا تھا۔ حیا یک ٹک اس سیاہ اکارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی۔ اس گاڑی نے طاہر فرقان کو ٹکر ماری تھی۔ ولید اس کے دروازے سے چند قدم دور ہی تھا۔ غصے کا ایک ابال اس کے اندر اٹھنے لگا۔ الہی بخش، جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکا ہے۔ میں تب تک اس سے بات کر لوں ذرا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، چہرے پہ طیش، آنکھوں میں تنفر۔ اس نے کنکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الہی بخش کو نمبر ملاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا آپ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، مگر نہیں، آپ تو یہی ہیں۔ بہت سکون اور اطمینان سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر چند دن کا عیش مسٹر لغاری، پھر آپ کو اقدام قتل کے کیس کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ میری بات سنو۔ ایک ہاتھ کار کی چھت پر رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت طیش کے عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تم اپنے بیان میں یہی کہو گی۔ میں بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو۔ جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ تم یہ مقدمہ فوراً واپس لے رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بلند آواز سے بولا تھا۔ الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا۔ شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے؟ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ولید چند لمحے لب بیچے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔
ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ ہٹایا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی اسکرین حیا کے سامنے کی۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے ذہن میں؟ ایک تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل اسکرین پر ڈالی، مگر پھر ہٹانا بھول گئی۔ ادھر ہی جم گئی، منجمد شل ساکت شریفوں کا مجرا۔ اس ویڈیو کی جھلک کسی نے کھولتا ہوا پیتل اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسنے لگے تھے، بے یقینی سی بے یقینی۔ نکل گئی نا اکڑ، اب آئی ہو نا اپنی اوقات پہ؟ ولید نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا۔ نقاب سے جھلکتی اس کی ششدر ساکت آنکھیں ابھی تک وہیں منجمد تھی۔ ذرا سوچو، میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر عین نشانے پہ لگا ہے۔ اگر میں اسے تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا تم نے؟ کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لے سکو گی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح آیا تھا، کسی پرسکون فاتح کی طرح پلٹ گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا، سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ ابھی تک کار کے ساتھ چل سی کھڑی تھی، نقاب کے اندر لب اسی طرح ادھ کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھیں۔ اس کی دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی سمندر کی گہرائی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو۔ نیچے اور نیچے، گہرائی، پاتال۔ بڑے صاحب فون نہیں اٹھا رہے۔ اب کیا کرنا ہے میم؟ الہی بخش گاڑی سے باہر نکل کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس کا سکتہ ذرا سا ٹوٹا، بے حد خالی خالی نظروں سے اس نے الہی بخش کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا اور پھر بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ٹھنڈا اور نیلا، جیسے چاندی کے مجسمے کو کسی نے زہر دے دیا ہو۔ وہ کب گھر پہنچے، کیسے نیچے اتری، اسے ہوش نہیں تھا۔ بہت چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی دروازہ کھول کر اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کوئی کھڑا نظر آیا۔ بلو جینز، سیاہ ٹی شرٹ، سنہری سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ہنستے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹ کر حیا کو دیکھا، جو مکینکی انداز میں نقاب ناک سے اتار کر تھوڑی تک لا رہی تھی۔ یہ ہمارے گھر میں جامعہ حفصہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کی آنکھوں نے اس شخص کا چہرہ اپنے اندر مقید کیا، پھر بصارت نے یہ پیغام دماغ کو پہنچایا۔ دماغ نے جیسے سست روی سے اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا اور پھر اس شخص کا نام اس کے لبوں تک پہنچایا۔ روحیل۔ چند لمحے لگے تھے اسے اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو پہچاننے میں۔ اتنے شاکڈ تو ابا بھی نہیں ہوئے تھے جتنے تم ہوئی ہو، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ کر اس سے ملا۔ وہ خوش تھا، ابا اور اس کا معاملہ حل ہو گیا کیا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا، یہ نتاشا ہے، ادھر آ کر ملو، اماں نے جانے کہاں سے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑی۔ اماں کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ مزید کام کرنے سے انکاری تھا۔ اس نے بس سر کے اشارے سے اس انجان لڑکی کو سلام کیا اور پھر رحیل کو دیکھا۔ میں آتی ہوں، سر میں درد ہے، سونا ہے مجھے، مبہم ٹوٹے بے ربط الفاظ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے شاید اماں نے اسے پکارا تھا، مگر اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ ذہن اس طرح سے ایک نقطے پر منجمد ہو گیا کہ وہاں سے آگے پیچھے نہیں جا رہا تھا۔ کسی خودکار رپورٹ کی طرح اس نے عبایا کے بٹن کھولے، پھر سر سے سکارف علیحدہ کیا تو بالوں کا جوڑا کھل گیا، سارے بال کمر پر گرتے گئے۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ ارد گرد ہر شے اجنبی سی لگ رہی تھی۔ خالی ذہن کے عالم میں چلتی باتھ روم کی طرف آئی، دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور باتھ روم کی ساری لائٹس جلا دیں۔ وہ اسی انداز میں چلتی ہوئی شاور تک آئی اور اسے پورا کھول دیا، پھر باتھ ٹب کی منڈیر کے کنارے
پہ بیٹھ گئی۔ اس کی سیاہ لمبی قمیض کا دامن اب پیروں کو چھو رہا تھا۔ شاور سے نکلتی پانی کی تیز دھار بوندیں سیدھی اس کے سر پر گرنے لگیں۔ وہ جیسے محسوس کیے بنا سامنے رکھے سنک کے ساتھ سلیب پہ رکھے پاٹ پوری بھرے شیشے کے پیالے کو دیکھ رہی تھی، جس کی خوشبو پورے باتھ میں پھیلی تھی۔ انسان سمجھتا ہے کہ گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں، وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ گناہ قبر تک انسان کے پیچھے آتے ہیں۔ اس کے گناہ بھی ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کے ہجوم میں بھی اپنے مالک کو تلاش کر لیا تھا۔ موسلا دھار پانی اس کے سر سے پھسل کر نیچے گر رہا تھا۔ بال بھیگ کر موٹی لٹوں کی صورت بن گئے تھے۔ اس کا پورا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ وہ یک ٹک سامنے ٹائل سے مزین دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ولید کے پاس وہ ویڈیو کہاں سے آئی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات طے تھی، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے گناہ دھلے نہیں تھے، وہ آج بھی اس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور اگر وہ سب کچھ اس کے خاندان والوں کے سامنے آ گیا تو پانی کی وہ بچھاڑ ابھی تک اسے بھگو رہی تھی۔ اس کے چہرے، بالوں اور سارے وجود پہ موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں، ایسے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جیسے سیپ سے نکلتے موتی ہوتے ہیں، جیسے ٹوٹے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک یوں ہی شل سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اب کیا کرے گی؟ ولید کے ہاتھ اس کی کمزوری لگ گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف گواہی نہ دے تو کیا ولید بس کر دے گا؟ نہیں، وہ جان چکا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے۔ وہ اسے بار بار استعمال کرنا چاہے گا۔ کیا وہ اسی طرح اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے گی؟ اس نے کیوں ولید کو تھپڑ نہیں دے مارا؟ وہ کیوں ڈر گئی؟ وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکی کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا؟ مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سنبھل نہیں سکی تھی، اور ولید جیت گیا تھا۔ اللہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی، کتنا نور مانگا تھا، اور اب خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد جب اسے اپنے گناہ بھولتے جا رہے تھے تو اچانک وہ سب اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، اس کا کوئی افیئر نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو پیسے پکڑاتے وقت بھی احتیاط کرتی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش سے اس سے چند غلطیاں ہوئی تھیں اور وہ اب تک معاف نہیں ہو سکی تھیں۔ جانے کب وہ اٹھی، شاور بند کیا اور گیلے بالوں اور کپڑوں سمیت بیڈ کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اکڑوں بیٹھے، سینے کے گرد بازو لپیٹے، سر گھٹنوں پہ دیے، وہ کب سو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو رحیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیض کے ساتھ مہرون چوڑی دار پجامہ اور مہرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سہرش اور ثنا آبدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ایرن، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں تھی۔ روہیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیض کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگریالے مگر بھوری سنہری اسٹریکنگ میں ڈائی کروا رکھے تھے۔ امریکن لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے چھلی ہوئی سی لگتی تھی، لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اس سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نظر ماں پہ ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیوں تھیں؟ کیا اماں اور ابا نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے۔ نہ تو انداز میں رکھائی تھی، نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اس سے بیٹھا ہی نہ گیا، عجب سی بے چینی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔
کچن اور لانچ کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی، سو اسے دور سے پھپھو کام کرتی نظر آ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹیں، وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے ملنی؟ پھپھو نے دور لاؤنج کے صوفوں پہ بیٹھی عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پوچھتے بظاہر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ اوہ، پھپھو سمجھ گئیں۔ اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا؟ صحیح، مگر روہیل اچانک آ گیا۔ ابا کا کیا ری ایکشن تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے ذرا نکلی تھی تو ان باتوں کا خیال آیا۔ وہ اسی لیے بغیر بتائے آیا ہے۔ بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روہیل نے معافی مانگ لی، اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ اتنی آسانی سے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اسے یاد تھا کہ اس شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پھپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی؟ اب وہ شادی کر ہی چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان کر ہی چکا ہے تو بس بات ختم۔ روہیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پلوٹھی کی اولاد۔ اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اس کی طرف پلٹیں تو ان کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے حیا، اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلیب پر لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ سا گیا تھا۔ پھپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھی۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے اور پھر چہرے پر ظاہری بشاشت لا کر وہ ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اور نور بانو کدھر ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے۔ میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں۔ کھانے کا کام عورت کو خود کرنا چاہیے تاکہ کھانے میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ بھی آئے۔ تو نور بانو ہے نا پھپھو؟ بیٹا، عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے کھانے میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا مگر اس کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہان کی ماں تھی، ان سے کون بحث کرتا؟ سو وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ابا ایک دفعہ کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الہی بخش کہہ رہا تھا کہ ولید نے تمہارا راستہ روکا ہے؟ ولید کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پر ذاتی حملے بھی کر سکتا ہے۔ اٹک اٹک کر اس نے چند فکرے جوڑے۔ میں اس کو دیکھ لوں گا، اب اکیلے باہر مت جانا، ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اب کیا فائدہ؟ کل تو ویسے بھی اسے استنبول چلے جانا تھا۔ کھانے کے بعد ثنا نے اس سے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویر دکھائے سب کو۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارم اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہ رہی تھی۔ تم نے دیکھا آبدہ چچی اور سہرش کیسے سارا وقت پھپھو کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں؟ ارم بیڈ پر تکیہ درست کر کے لیٹتی بولی تھی۔ واقعی سہرش سارا وقت صرف پھپھو سے بات چیت کرتی رہتی تھی، جیسے مجھے ان کی پرواہ ہے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھائے باہر آ گئی۔ جب وہ لیپ ٹاپ میز پر رکھے اپنے ساتھ بیٹھی ثنا کو ایک ایک تصویر دکھا رہی تھی تو نتاشا ثنا کے دوسری جانب سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہی تھی، بس کبھی کسی بات کا جواب دے دیتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی امریکنوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانے اچکا دیتی۔ 1 منٹ پیچھے کرنا۔ وہ بیو کدا کی اپنی اور ڈی جے کی تصاویر آگے کرتی جا رہی تھی جب اس نے نتاشا کو سیدھا ہوتے دیکھا۔ وہ بے اختیار رکی، مڑ کر نتاشا کو دیکھا اور تصویر پیچھے کی۔ وہ ڈی جے تھی، ادا کے بازار کا منظر۔ عقب میں جہان کھڑا بگی باندھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ بگی کی سواری سے چند منٹ قبل کا فوٹو تھا۔ وہ تصویریں نہیں بنواتا تھا مگر اتفاق سے اس تصویر میں نظر آ ہی گیا تھا۔ یہ جہان ہے نا؟ نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی۔ لاؤنج میں موجود تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔
یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ، نائٹ سٹے کیا تھا ہماری طرف، بہت سویٹ ہے نا؟ اس نے تائیدی انداز میں حیا کو دیکھا۔ حیا نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا سویٹ ہے مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پھپھو مسکرائی تھی۔ روہیل سے وہ ان ٹچ تھی مگر نتاشا سے نہیں، سو انہیں اچھا لگا تھا۔ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص بتایا تھا کہ وہ روہیل کی بہن کا شوہر ہے۔ سو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ سہرش نے آبدہ چچی کو دیکھا اور آبدہ چچی نے سائمہ تائی کو۔ چند متذبذب نگاہوں کے تبادلے ہوئے اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اسے نتاشا بہت اچھی لگی۔ ولید کی باتوں سے چھائی تکلیف ذرا کم ہوئی اور وہ انہیں باقی تصاویر دکھانے لگی۔ پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی تو ایرم اس کے بیڈ پہ بیٹھی اس کے فون کو کان سے لگائے دبی دبی گرسیلی آواز میں بات کر رہی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا، حیا نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ ایرم اسے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کلمات کہنے لگی۔ پلیز کال لاگ کلیئر مت کرنا، میرے اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ایرم نے بغیر کسی شرمندگی کے فون اس کو واپس کر دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ حیا نے کال لاگ چیک کیا، اسی نمبر پہ جو اس نے اپنے موبائل کے اندر ایک میسج میں محفوظ کر رکھا تھا۔ ایرم نے آدھا گھنٹہ بات کی، 30 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ چونکہ نمبر فون بک میں محفوظ نہیں تھا تو ایرم کو نمبر ملاتے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے۔ وہ تعصب بھری گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ عائشہ گل کہتی تھی اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتی۔ کاش وہ یہ بات ایرم کو سمجھا سکتی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا۔ پھر سائمہ تائی نے ایک دم اسے مخاطب کیا۔ جہان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟ شاید یہ جتانا مقصود تھا کہ اسے جہان کی خبر تک نہیں۔ اس نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ سبین پھپھو ابھی اٹھ کر کچن تک گئی تھیں۔ کل میں استنبول جا رہی ہوں نا، تو پھر دیکھتے ہیں کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تمہاری کب واپسی ہوگی؟ سہرش نے بہت سادگی سے پوچھا۔ اسے لگا سب مل کر اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، جہان کے پروگرام پر منحصر ہے۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ شاید ہفتہ لگ جائے، پھر ہم ساتھ میں واپس آئیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر سب نے، حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا۔ وہ نظر انداز کر کے ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی، جو پیالے میں پانی بھر کر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ گلابی اور کاسنی نیل پالش کی شیشیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی۔ اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیا سے بہتر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ لگا کر دے رہی ہوں، مگر وضو کرنے سے پہلے دھو لینا۔ سب ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے بے نیاز سی ہو کر ہر نیل پالش کا ایک ایک قطرہ پانی میں ٹپکانے لگی۔ تینوں رنگ بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح پر تیرنے لگے، اس کی امیدوں اور دعووں جیسے بلبلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے۔ جہان ترکی میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، مگر وہ ان کو مزید خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب انگوٹھا ڈالو، اس کے کہنے پر ثنا نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر نکالا تو ناخن پر 3 رنگوں کا ماربل پرنٹ چھپ گیا تھا۔ واو! ثنا ستائش سے انگوٹھے کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ قدرت کے ڈیزائن بھی کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں نا، انسان کی ڈیزائننگ سے زیادہ خوبصورت۔ رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے۔
شیرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں، اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ 1 منٹ مجھے تمہاری الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام میں پہلی مرتبہ مسکرائی۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اوکے اوکے، سمجھ گیا۔ روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس واہیات ویڈیو کی سی ڈی گھر پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور تایا، ابا، روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔